یہ ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے یا نہیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں، تو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ 1 منٹ یا 30 سیکنڈ یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد سکپ کر دیں۔ آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ مطلب اس ویڈیو میں آپ سے یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ موجودہ حالات کیا ہیں، مذہبی حیثیت سے، سیاسی حیثیت سے، اور یہ جو مشرق وسطیٰ میں حالات چل رہے ہیں، جنگیں ہیں، تو اس جنگ میں امریکہ کیا چاہتا ہے اور عیسائی بطور مذہب کیا چاہتے ہیں، اسرائیل کیا چاہتا ہے اور بلحاظ مذہب کیا چاہ رہے ہیں، اور اس جنگ سے ایران یا روس، چائنا، یعنی وہ کیا امیدیں لگے بیٹھے ہیں، اس جنگ میں ان کا کیا واسطہ ہے، کیا لینا دینا ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس جنگ کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں کیا کریں، کہاں جائیں۔ تو یہ سبھی واقعات اور ظہور مہدی کب ہے، کیوں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب اور کیوں ہے، اور دجال، خروج دجال یہ کہاں سے، کب اور کیسے، تو یہ سب چیز دیکھنے کے لیے یہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ تو پھر اگر آپ مطمئن ہیں تو کر لیجئے بسم اللہ۔ تفصیل کے ساتھ میرا ارادہ ہے آج میں تفصیل کے ساتھ یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس وہ مائک نہیں ہے، 2 دن سے وہ خراب ہے، شاید کوالٹی وہ بہتر نہ ہو وائس کی، بہرکیف پھر بھی آپ بات سمجھ جائیں گے۔ کوشش کرتا ہوں کہ بات آرام سے کروں۔ اور دیکھیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہودی، ان کے جو مذہبی کتب ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اور عیسائی کیا سوچتے ہیں، مسلمان کیا سوچتے ہیں، ترتیب وائز سب چیز آپ کے سامنے ہوگی۔ جی ہاں، یہودیوں کے جو مشہور کتب ہیں، تالمود ہے جیسے، اور مکاشف ہے، اور بھی بہت ساری کتب ہیں، خاص طور پہ تالمود میں ان کا جو مطلب جس پہ وہ عقیدہ ہے ان کا، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ تخت دانیال کے اوپر، یعنی یہ جو بیت المقدس ہے، تو یہاں پر ہم ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے ان کے لیے راہ ہموار کریں گے، مسیح موعود واپس لوٹیں گے، آ کر بادشاہی کریں گے، پورے دنیا کے نظام کو چلائیں گے، مطلب مسیح دجال آئیں گے، ان کے لیے راہ ہموار کریں۔ یہ تو ان کا نظریہ ہے، ان کا خیال، نقطہ نظر، جو ان کے پیشوا ہیں، جو ان کے علماء ہیں، وہ سوچتے کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، وہ ذاتی رائے کیا سوچتے ہیں۔ یقیناً یہودی اس دن کے لیے پچھلے 2000 سال سے انتظار کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ دن شاید عید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ 2000 سال تک انتظار کرے، 2000 سال کے بعد وہ اپنے مقصد کے قریب جا کر پہنچ جائے، تو خوشی کے لیے ظاہر ہے وہ اسے عیدی سمجھتے ہیں۔ بہرکیف وہ اس چیز سے غافل ہیں، ان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے قبرستان ہے اسرائیل۔ تو 2000 سال سے وہ جب سے یہودی الگ ہوئے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اس آیت کے تحت میں اس کا ترجمہ اور تشریح کئی مرتبہ کر چکا ہوں، ویڈیوز ریکارڈ کر چکا ہوں، تو اس چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ذلت مسلط کر دی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں گے ٹھکانہ اپنے لیے کہیں پر بھی نہیں پا سکیں گے، یہ عذاب ہے ان کے لیے۔ 2000 سال تک یہ اس چیز کا انتظار کرتے رہے، یہ اپنا کبھی ملک نہیں بنا سکے، ایک ملک میں کبھی جمع نہیں ہو سکے، اور وہ پھر بھی آخر میں یہی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ سے رجوع کر لو، مسلمان بن جائے، وحبل من الناس، یا لوگ کوئی آپ کے اوپر رحم ترس کھا کے آپ کو جگہ دے دو، اور جیسے یہ فلسطینیوں نے جگہ دے دی، یعنی برطانیہ نے رحم کر کے انہوں نے ان کو جگہ ٹھکانہ دے دی۔ اب ان کا نظریہ ہے ہم اپنے ایک ملک بنیں گے، اور اب راہ ہموار کرنا ہے مسیح موعود کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے تخت تاج پہلے تیار کر لیں، ان کا سوچ یہ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب ہمارا وعدہ آخرت آئے گا
یعنی جب آخرت کا وعدہ قیامت کے قریب جتنا بکم رفیقہ ہم آپ کو لے کر آئیں گے جمع، یعنی جمع کر کے لے ایک جگہ جمع کریں گے ہم آپ کو، یہ جمع ہو جائیں گے کب؟ قرب قیامت کی، پھر ان کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں۔ اب یہودی یہ سوچتے ہیں کہ ہم بادشاہی کریں گے، اور حقیقت میں کیا ہے کہ ایک قبرستان میں آ کر جمع ہو، یہاں پہ انہیں دفن ہونا ہے۔ ہر مجدون کے جو ایریا ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے سلسلہ اس جگہ، اس میں پچھلی ویڈیو میں بھی ہر مجدون کے بارے میں بات کر چکا ہوں، اس ویڈیو میں ضرورت نہیں ہے تفصیل میں جانے کے لیے۔ اچھا، تو یہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب انتظار کی گھڑی وہ کس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ وہ پہلے تو انہوں نے طاقت کے لیے بہت کوششیں کی، ہم طاقتور بن جائیں۔ اب ان کا نظریہ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے ہیں، ظاہر ہے طاقتور ہے، اور ان کی جو آرمی ہے غلامی، جو ان کے برگیڈ وغیرہ یہ سب کچھ، تو ان کا نظریہ ہے کہ یہ نمبر 1 آرمی ہے۔ بھر کے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ساری جو بھی تھے جو یونٹ انہوں نے بھیجے ہیں وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو ان کا نظریہ ہے یہاں پہ جو ہے نا ہم حکمرانی کریں گے۔ اب کوئی ایسا بہانہ مل جائے، کیونکہ ہم طاقت کے لحاظ سے اب مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اب ہم راہ ہموار کریں عرب کے اوپر، حکمرانی شروع کریں مشرق وسطیٰ کے اوپر۔ اب ان کو ایک ایسے دن کے انتظار تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی ظلم زیادتی ہو جائے ہمارے ساتھ، کہ ہم پھر آگے جب بڑھیں تو دوسرے لوگ ہمیں مظلوم سمجھ کے ہمارے ساتھ یعنی آ جائیں، تعاون کر لیں اور ہم فتح حاصل کر لیں۔ وہ دن بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ حماس نے ایک دن 7 اکتوبر کو، یعنی ان کے اوپر 7,000 راکٹ داغے ہیں، تو جس سے انہوں نے بہانہ بنایا ہے۔ اب تو یہ بہانہ شاید زندگی میں 2000 سال اس بہانے کے لیے ہم انتظار کرتے رہے، اب بہانہ بھی مل گیا ہے، اب نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ہے سیاسی صورتحال میں بھی جتنا مطلب امریکہ نے زور لگایا ہے، عرب دوسرے جتنے بھی کنٹریز انہوں نے منع کیا ہے، نیتن یاہو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پیچھے سے بھی موت نظر آ رہا ہے اور آگے بھی موت ہے اس کے، تو وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے کسی صورت میں بھی۔ اب انہیں انتظار ہے کہ مسیح موعود یعنی ان کے جو بادشاہ ہیں وہ واپس آ جائیں گے، مزید بھی ان کے لیے وہ جگہ ہموار کریں گے۔ اب عیسائی کیا سوچتے ہیں؟ نمبر 2، عیسائیوں کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ تیسری جنگ جب چھڑ جائے گی، ارمگدون، یہ یہودیوں کا بھی نظریہ ارمگدون یعنی ہر مجدون، اور عیسائیوں کا بھی نظریہ ہے کہ ان کے جو خدا ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، وہ یہ جنگ چھڑ جائے گی تو اس جنگ میں امریکیوں کو، عیسائیوں کو، رومیوں کو، جو انگریز ہیں، گورے ہیں، مذہبی لحاظ سے صحیح ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمیں آسمان کے اوپر اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو یہ انجیل میں اور ان چیز میں، بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور ان کے پیشوا بھی یہ چیز بیان کرتے رہتے ہیں، تو کہ ہم آسمانوں پر چلے جائیں گے، یہ لوگ نیچے جنگ اور تباہی کا شکار ہوں گے، ہم دیکھتے رہیں گے اپنے خدا کے ساتھ بیٹھ کے، یہ نظریہ اور یہ نظارہ دیکھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے، عقائد ہے۔ اب مسلمانوں کا نظریہ اس میں یہ ہے کہ جب مسلمان تنگ ہو جائیں گے، ان کے اوپر ظلم، زیادتی، جبر زیادہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک پیشوا بھیجیں گے، رہنما، لیڈر بھیجیں گے، جو عالمی طاقت کو للکارے گا اور ان کا مقابلہ کرے گا۔ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ وہ پیدا ہوں گے اور وہ مدد کریں گے، یہ عالمی لیڈر ہے۔ اب ان تینوں کا نظریہ یہ ہے، مطلب عیسائی، یہودی، مسلمان، جب عیسائی مشکل میں ہوں گے تو ان کے بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان کو اوپر لے جائیں گے۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے جب ہم مشکل میں ہوں گے تو ہمارے خدا آ جائیں گے، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کر کے پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسیح ہوگا یعنی امام مہدی علیہ السلام، تو وہ آ کے خلافت کو سنبھالیں گے، مسلمانوں کو مدد کریں گے، اور دوسری طاقتیں ختم ہو جائیں گی تو وہ خلافت کو سنبھالیں گے۔ یہ تینوں نظریہ ہے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ اب حقائق ایک جو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اس لحاظ سے ہم کیا اس پہ تجزیہ وہ کرتے ہیں، ترتیب ظاہر ہے، واضح ہے، اور ہے بھی ایسے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دجال بھی آئے گا، اور ایسے امام مہدی علیہ السلام بھی ظاہر ہوں گے۔ یہ بالکل برحق ہے۔ اس پہ یعنی ہم سارے مذاہب، تینوں مذاہب جو بڑے مذاہب ہیں، یہ متفق ہیں
لیکن مہدی کے اوپر متفق نہیں ہے شاید. مطلب دجال یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر متفق نہیں ہے، اور امام مہدی پر بھی وہ سمجھتے صرف دجال ہی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ نہ دجال آئیں گے نہ مہدی، صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے. اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں ہی آئیں گے. تو ظاہر ہے مسلمان ہم تینوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ تینوں آئیں گے. اور اس سے پہلے وجوہات کیا ہوں گے، ترتیب. اب حالات کے اوپر تھوڑا آتے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے مکمل حقائق ایک کتاب کی صورت میں، آپ اسے ایک کتاب سمجھ لیجیے. تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ترتیب سے میں وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ شاید اس طرح ویڈیوز آپ میرے خیال میں آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور شاید کبھی ملے بھی نہ. دیکھیں، سب سے پہلے اب حدیث شریف میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا. ظاہر ہے غیب میں کیا ہونا ہے، مستقبل میں کیا ہونا ہے تو نہیں پتہ، اور اللہ ہی جانتے ہیں. اور حدیث شریف میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر سکتا ہوں، اور اس سے آپ بھی متفق ہوں گے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے جس پہ آپ شک کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی جو ہلاکت ہے بہت قریب ہے، متفق علیہ. اور ایک یہ بھی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اور قرب قیامت جو علامات کبرے ہیں اس میں سے جو پہلی نشانی ہے وہ ہے امام مہدی کا ظاہر ہونا. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یثرب یعنی مسجد اقصی یعنی یروشلم کی تعمیر یہ سبب بنے گا یثرب کی خرابی کے لیے. مطلب یہ پہلے ہے، اور پھر یثرب کی خرابی مطلب مدینہ کی خرابی، مدینہ کی ویرانی. کئی روایت ہے، ایک میں ویران بھی ہے، ایک میں خرابی بھی ہے. تو مطلب خرابی وہی ویرانی ہے. اور مدینہ یثرب کی جو ویرانی ہے، یثرب کی جو خرابی ہے، تو یہ اس وقت ہے، یہ ملحمت العظمیٰ یعنی یہ ملحمت العظمیٰ کے سبب بنے گی یہ خرابی، یثرب کی جو ویرانی ہے. اور میں سارے روایت جو ان کو خلاصہ آپ کے سامنے شیئر کروں، ان کا ترجمہ کچھ مختلف ہے. اور ملحمت الکبریٰ، ملحمت العظمیٰ یہ سبب بنے گے خروج دجال کا. اس کے بعد مطلب ملحمت العظمیٰ کے بعد ٹھیک اسی میں دجال ظاہر ہوگا. اور دجال کا ظاہر ہونا جو ملحمت العظمیٰ ہے، ملحمت الکبریٰ ہے، تیسری جنگ عظیم ہے، یہ سبب بنے گی قسطنطنیہ کی فتح کا. قسطنطنیہ اس جنگ میں فتح ہو جائے جو اس میں ہے، ترکی میں ہے. تو اس کا فتح ہونا، قسطنطنیہ کا فتح ہونا، یہ سبب بنے گا خروج دجال کا. یہ ترتیب ہے. تو اس ترتیب میں اور بھی وضاحتیں ہیں، تو باہر کے ہمیں فی الحال یہ بھی کافی ہے، اس میں ہر چیز واضح ہے. مطلب پہلے یروشلم کی تعمیر. یروشلم کی تعمیر کیا ہے؟ مطلب یہ جو موجودہ یروشلم ہے، یہ جو مسجد اقصیٰ کا جو ایریا ہے، تو یہ آباد ہونا، یعنی اس کے آبادی سے اس کا مطلب آباد ہونا. تعمیر کا مطلب آباد ہے نا، کہ یہ تو نہیں ہے کہ اینٹیں لگتے جائیں، آباد ہونا. اور اس کے لیے تو اسرائیل اس کے اوپر قبضہ کر کے وہ اسے گرا کے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہ یہاں پہ ہیکل سلیمانی کا تعمیر کرے گا. وہ یہاں سے تل ابیب سے ہیڈ کوارٹر یعنی دارالحکومت کو منتقل کر کے یہاں پہ یروشلم پہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو آباد کریں گے. تو ان کا نظریہ شاید یہ ہم 1-2 مہینے میں کر لیں گے. تو 2 مہینے میں مطلب یہ یہاں سے قبضہ کر لیں گے، اور یہاں شاید اس کو شہید کرتے مسجد اقصیٰ کو. اور اس سے بڑی تباہی بھی پھر ہوگی. ظاہر ہے مسلمان غیظ و غضب کے شکار ہوں گے تو وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے. بہرکیف جب یہاں پر یہ حملہ کریں گے، اسے شہید کریں گے، تعمیر نو کریں گے، تو یہ خرابی ہے یثرب کی. مدینہ ویران ہو جائے. اس میں ایک روایت، کئی اس میں روایت آتے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر صرف درندے ہی نظر آئیں گے، آبادی نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے جو مسجد نبوی ہے، اس کی چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ہے کہ یہود جو ہے نا، اور مطلب مسلمان خیبر تک محصور ہو کر رہ جائیں گے، یہ خیبر تک پہنچ جائیں گے. اور اس کے ارد گرد جو ہے نا امریکہ کے دوسرے لوگوں کے وہ بھی ہیں، مطلب فوجی ایئر بیس بھی ہیں.
अच्छा बहुत वासी पे पहुंच चुके हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैं ये चीज़ वजाहत आगे से मज़ीद शेयर करने से एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ आपके ज़हन में। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, यानी ये सोचते हैं, उनका ख़्याल है, गुमान है, ये जो कुछ अहादीस में है, ये बेआइनी ऐसे होंगे, मतलब इमाम महदी ज़ाहिर होंगे तो एक रिवायत में आता है ना कि ऊपर से आवाज़ आएगी कि ये हज़रत खलीफतुल्लाह महदी, ये अल्लाह के खलीफा महदी हैं, इताअत कर लो। तो ये हम इंतज़ार करें कि ऊपर से एक गायबी आवाज़ आएगी, ये नज़रिया हरगिज़ नहीं, इसमें तफसील में वीडियो भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और वो सोचते हैं कि शायद दज्जाल आ जाएंगे तो लोग कहेंगे ये दज्जाल है, वो हो गया, ये हो गया, तो लोग उसे तस्लीम नहीं करेंगे, सारे पीछे भाग जाएंगे, उसके ऊपर माथे के लिखा होगा कि ये काफिर है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मोमिन को नजर आएगा। मोमिन मैं और आप जितने हैं आपको पता है, मतलब हमें पता ही चलना। तो शायद हम इमाम महदी को भी नहीं न पहचान पाए। और ये जो जंगें होगी तो इसमें शायद लोग कहेंगे कि ये एक ऐलान हो जाएगा, ये मलहमतुल उज़्मा है जो हदीस शरीफ के मुताबिक है। अब इसमें ठीक 3 साल के बाद इमाम महदी ज़ाहिर होंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी वाक़यात, मतलब जो दुनिया में जो चीज़ें वाज़ेह हैं उन्हें मौजज़ात कहते हैं, जो अक़ल के खिलाफ हो। मतलब अकल उनके असबाब न देखें, क्योंकि असबाब होंगे नहीं, बगैर असबाब को किसी कोई चीज़ को देखेंगे तो उसे मौजज़ा कहते हैं। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो मौजज़ात लेकर आए हैं, लोगों को दिखाए, लोगों ने तस्लीम नहीं की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात थे, लोगों ने तस्लीम नहीं की। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है, लोगों ने तस्लीम, हम मुसलमान जो थे, मुस्लिम थे, उन्होंने तस्लीम कर लिया, जो काफिर थे वो आज तस्लीम नहीं करते। अब चाँद का 2 टुकड़े होना वाज़ेह है, देखें अकल के खिलाफ है, ये कैसे मुमकिन है चाँद 2 टुकड़े हो जाए, एक मौजज़ा है। लेकिन फिर भी कोई ऐलान नहीं होता कि ये मोहम्मद है, ऊपर से आवाज़ आ जाए और सारे काफिर सुन लें कि काफिरों सुन लो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चाँद के 2 टुकड़े हो गए, तो फिर जुड़ भी गया है। और यहूदियों का और काफिरों का, मुशरिकीन का ये कहना था कि ये तो सरासर आँखों के ऊपर एक जादू है, सहर है। तो हमें यही नज़र आ रहा है, ये तो हमारे जादूगर भी सब कुछ आपको करके दिखाएंगे, ऐसा आपको नज़र आएगा। ये कौन सी बड़ी बात है? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा याज़ुबिल्लाह। तो उनका नज़रिया ये था कि वाज़ेह अलामत ऐसे नहीं थी कि ऊपर आवाज़ आ जाए। और ऐसे आप के कई मौजज़ात हैं, कुफ़ार आज भी नहीं मानते। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना, ये भी कोई मौजज़ा नहीं मानते थे वो लोग। अब देखिए कोई वाज़ेह सबूत है कि ज़िंदा मुर्दा है, ज़िंदा हो जाए, तो इससे कौन इनकार सकता है? लेकिन वो फिर भी कह रहे थे ये तो सिर्फ महज़ एक जादू है, ये बड़ा जादूगर है, हम इसे तस्लीम कर सकते हैं कि ये तो जादूगर भी करेंगे कि आप किसी को दिखाएँ, वो उठ के खड़ा होगा, वो कहेगा ये तो बंदा ज़िंदा हो गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और बाज़ का नज़रिया ये था कि ये मुर्दा तो ज़िंदा, ये तो मरा ही नहीं है, ये तो हम आज ही देख रहे हैं, तो मतलब ये गुम था कहीं जंगल में। क्योंकि इस तरह के कई वाक़यात थे, मौजज़ात थे। लोगों ने इस तरह झूठे और मन घड़ंत दलाइल से इन चीज़ों को हटा दिए हैं। ये हैं मौजज़ात। लोगों ने मौजज़ात से ऐसे इनकार कर दिया है, मतलब उनके पीछे ऐलान नहीं हुए थे। अल्लाह ने ऊपर से आसमान से, जैसे हम समझते हैं ना कि लाउड स्पीकर ऑन करके शायद अल्लाह आवाज़ करके देंगे, आवाज़ आएगी, बच्चा सुनेगा, ये महदी है, अब ये मलहमतुल उज़्मा है, अब इसका आपने इताअत करना है, अब इसकी तरदीद करना है, ये देखो दज्जाल आ रहा है, ये देखो ईसा। ऐसे नहीं होगा। ये सब कुछ होता रहेगा, हर चीज़ होता रहेगा। और ऐसी कोई आवाज़ें जिसके आप इंतज़ार करें, ऐसा नहीं होगा। अक़ल को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को तस्लीम करना होगा कि शायद वाक़तन ये वही चीज़ है। तो ये होता रहता है। अब आइए गुफ्तगू पे आता हूँ। देखें, अब यानी पता नहीं बात कहाँ पे कर रहा था, वहाँ से बात बीच में कोई और आ जाती है तो बात को जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो दज्जाल जब आएगा तो इनके इख्तिताम है यहूदी, तो उनके पीछे हो जाएंगे, तो ये मस्जिद अक़सा को शहीद कर देंगे और शहीद करने के बाद ये तामीर करेंगे। और ज़ाहिर है जब एक बड़ी जंग शुरू हो जाए तो मदीना में तो वीरान होना, ये लोग वहाँ पर जाना छोड़ देंगे और लोग इसे तस्लीम कर भी लेंगे। इसराइल रियासत तस्लीम हो जाए, अरब भी तस्लीम कर लेंगे, दूसरे लोग भी तस्लीम कर लेंगे। और इनका पहला नज़रिया था, मैंने जैसे आपको कहा कि 2000 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। ये 7 अक्टूबर का इन्होंने अपने लिए गनीमत समझा है। शुरू गज़ा से इन्होंने बात की है, गज़ा से बात करते हुए
تو لوگوں نے دیکھا ایک معمولی جنگ ہے، بس یہ تو یہودیوں کا شیوا ہے، وہ پہلے سے 75 سالوں سے ایسے کرتے آ رہے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو تعداد جنگ کی یعنی لوگوں کی جو شہادتیں ہوئے ہیں وہ زیادہ ہوتی گئی ہیں، اور 2000 3000 22,000 24,000 تک آپ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ غزہ اب 5% باقی ہے ابھی، تو باقی لوگ غزہ مکمل تباہ ہے۔ غزہ کی تباہی کے بعد شاید دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے لبنان، یمن یا دوسرے مسلمان کنٹریز، تو شاید یہ غزہ ہے، آگے تو چلنا نہیں ہے انہوں نے۔ اب اس غزہ سے نکل کے وہ لبنان تک پہنچ گئے، لبنان کے آگے انہوں نے یہی بات کی کہ ہم حزب اللہ کو ختم کریں گے، تو اب یمن کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے، اب لبنان سے نکل کر یمن تک۔ اب آپ کو پتہ تھا پہلے ایک اسرائیل تھا، پیچھے چوری چوری امریکہ تعاون کر رہا تھا، وہ بھی فرنٹ پہ آ کے واضح کر کے اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ مطلب یہ ایک طرف کافر ایک طرف مسلمان ہی ہوں گے۔ تو وہ غزہ سے شروع ہو کے یہ جنگ لبنان سے یمن، اب آگے بھی کل سے آپ کو پتہ ہے شام عراق میں بھی یہ حملے شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس آگ کی لپیٹ نے مطلب غزہ کو، فلسطین کو، لبنان کو، یمن کو، شام، عراق کو بھی اس جنگ نے اپنے لپیٹ میں سب کچھ، یہ میرا اور آپ کے سامنے واضح ہے۔ اور اس کے بعد قطر ہے، سعودیہ ہے، دبئی ہے، تو دوسرے ممالک ہیں، عمان ہے۔ تو اس جنگ میں واضح طور پہ تو بحرین بھی ہے، وہ یہ کوشش کر رہا ہے شاید میں مغربی ممالک کا ساتھ دے کے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا، وہ اسے بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب یہ آپس میں بھی یہ خانہ جنگی کے شکار ہو جائیں گے عرب کنٹریز۔ کیوں؟ ظاہر ہے اب یمن کے اوپر، ابھی یمن نے اب تک 2 دن ہو گیا ہے، 2 دنوں سے وہ بمباری کر رہا ہے برطانیہ اور امریکہ، واضح نے کوئی فی الحال کوئی بدلے کا جیسے وہ ہوتا ہے دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ سوچ رہے ہیں کہاں سے شروع کریں، خطرناک جنگ شروع کریں۔ اب ان کے جو ایئر بیس ہے وہ قطر میں ہے، سعودیہ میں ہے، اور اس طرح دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ اب امریکہ تک تو یمن نہیں پہنچ سکتا، حوثی وہاں تک تو نہیں جا سکتے، کافی فاصلہ ہے، وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ تو پہلے اٹیک جو کریں گے ظاہر ہے وہ سعودیہ میں جو فوجی ایئر بیس ہے، یا وہ کہیں گے قطر کو، ان کو پہلے وہ تسلیم مطالبہ کریں گے کہ بھئی ان کو آپ ہٹا دیں، ان کو بھگا دیں۔ ایسا تو کرے گا نہیں، کیوں بھگائیں بھائی؟ نہیں بھگیں گے تو ہمارے دشمن ہیں، ہم انہیں مار دیں گے۔ اب یمن، سعودی اور دوسرے ممالک اس جنگ میں مسلمان آپس میں ہوں گے، تو ایک وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں۔ تو قاتل مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے یمن کے جو مسلمان ہوں گے، سعودیہ کے جو مسلمان ہوں گے، آپس میں جنگ کریں، کسی کو پتہ ہے ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ نہیں پتہ۔ یہ خطرناک جنگ ہے، اور یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کیوں ہے؟ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ لوگ اسے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے چینل آپ نے نیوز دیکھے ہوں گے کہ یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ تو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس جنگ کے رکنے کے لیے چانسز 0% بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک پوائنٹ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود تصور کر لیں، اب کیوں یہ جنگ رکے؟ کون روکے اس جنگ کو؟ ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کئی جنگیں ایسے ہوئی ہیں کہ اس کا میرے اور آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایک دلیل ہوتا ہے روکنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار امریکہ یہ کر لیتا نا شاید یہ جنگ رک جاتی، سعودیہ اگر یہ کر لے یہ جنگ رک جائے گی، کشمیر اور بھارت کا جو پاکستان کا جو مسئلہ ہے شاید پاکستان یہ کر لے تو یہ جنگ رک جائے، شاید بھارت یہ کر لے یہ جنگ رک جائے۔ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی حل ہے، چاہے وہ ہو نہ ہو، ہر کسی کے پاس اپنا ایک حل ہوتا ہے نا۔ میں کچھ سوچتا ہوں، آپ کچھ سوچیں گے، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کر لینا تو یہ جنگ رک جائے گی۔ تو کوئی بندہ اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوک بھی مار دینا، پھر بھی اس کے پاس کوئی چانس ہے۔ یہ جو جنگ ہے جو مسلط ہو گئی ہے، کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی من گڑت جھوٹی یا چھوٹی بات کر دے کہ یار یہ جنگ یہ کر لینا یہ جنگ رک جائے گی، کوئی ہے آپشن؟ بے کسی بندے کے پاس اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کیوں رکے، کیسے رکے، کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جنگ مسلط ہے، ظاہر ایک ایٹمی جنگ ہے، اس پہ دنیا کی بقا جو ہے خطرے میں ہے۔ ظاہر ہے یہ جب ایٹمی جنگ کریں گے، میں نے پہلے بات کی تھی 7 اکتوبر سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، کہ یہ مشرق وسطیٰ میں ایٹمی جنگ کریں گے، مغربی دنیا یہاں پہ اکٹھے ہوں گے، یہ وہی ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ میں نے 7 اکتوبر سے بات پہلے کی تھی، بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے یہ وہی آپ کی اپنی باتیں ہیں، وہی چیز غزہ سے لبنان، یمن، شام، عراق اپنے لپیٹ میں وہ جنگ لے چکی ہے، اب بھی آپ کہتے ہیں وہی بھی آپ کی باتیں ہیں۔
تو انتظار کر لیجیے، پھر آگے بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، بہت کچھ ہوگا، آپ کے سامنے ہوگا، تو اس لیے باخبر مت ہوئیے، اس جنگ میں میں اور آپ بھی شامل ہو جائیں گے، کچھ وقت چاہیے، کتنا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس جنگ سے باہر نہیں رہ سکتے، تو اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اس پہ مزید نگاہ رکھنے کے لیے تو میرا خیال ہے شاید بہتر طریقے سے آپ کو کوئی آگاہ نہ کرے، اگر آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھ چکے ہیں، اگر آپ مطمئن ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آگے بھی یہ سب کچھ لمحہ بلمحہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، اگر زندگی رہی تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، تو شاید کیونکہ کل بھی آپ کو یہ ویڈیو آسانی سے مل جائے، اگر آپ سرچ کریں گے، شاید یہ سرچنگ میں چینل ہے نہیں، تو آپ ان جیسے ویڈیوز تک پہنچ نہیں پائیں گے، تو بہتر ہے سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔